بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 8، عصبیت صفحہ نمبر 195، ممدوح اور مضموم عصبیت صفحہ نمبر 196، فصل اول عصبیت کے نقصانات صفحہ نمبر 197، انسانی تعلقات کی زوال پذیری صفحہ نمبر 198، فصل دوم تعصب کی ملکوتی صورت صفحہ نمبر 198، تعصب خلق شیطان صفحہ نمبر 200، شفاعت کرنے والوں کے شفاعت کی شرط صفحہ نمبر 202، فصل سوم اہل علم کی عصبیت صفحہ نمبر 202، اس تعصب کی برائی محتسب کے اعتبار سے صفحہ نمبر 203، اس کی برائی علمی اعتبار سے صفحہ نمبر 203، اس کی برائی اس شخص کے اعتبار سے کہ جس کے ساتھ تعصب برتتا ہے صفحہ نمبر 203، اس کی برائی اس شخص کے اعتبار سے کہ جس کے حق میں تعصب کرتے ہیں صفحہ نمبر 204۔ 8ویں حدیث صفحہ نمبر 195، سکونی امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ امام ششم نے فرمایا، رسول خدا کا ارشاد ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر عصبیت ہوگی، خدا اس کو روز قیامت جاہلی عربوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ عصبی اس شخص کو کہتے جو اپنے رشتہ داروں کے ظلم کی حمایت کرے، اور عصبہ پدری رشتہ داروں کو کہتے ہیں، کیونکہ رشتہ دار باپ کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور باپ ان کی وجہ سے شدید ہو جاتا ہے۔ عصبیت اور تعصب کے معنی حمایت کرنے کے ہیں اور دفاع کرنے کے ہیں۔ یہ تو اہل امت کے کلمات ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔ فقیر عرض کرتا ہے، عصبیت ایک نفسانی اور باطنی صفت ہے جس کے آثار میں سے اپنے رشتہ داروں بلکہ متعلقین کی حمایت و دفاع کرنا ہے۔ متعلقین میں چاہے وہ لوگ ہوں جو دینی، مذہبی یا مسلکی تعلق رکھتے ہوں، یا وطنی و آبی و خاکی تعلق رکھتے ہوں، یا کسی اور قسم کا تعلق رکھتے ہوں، سبھی مراد ہیں۔ مثلاً ہم پیشہ ہوں، استادی شاگردی کا تعلق ہو، یا اور کوئی۔ عصبیت اخلاق فاسدہ اور ملکات رذیلہ میں سے ہے، اور اس سے بہت سے اخلاقی و عمالی مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ عصبیت بذات خود مذموم ہے، چاہے وہ حق کے لیے ہو یا کسی دینی امر کے لیے ہو، بشرطے کہ اس کا مقصد اظہار حق نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد اپنا یا اپنے ہم مسلک یا اپنے سے وابستہ کسی شخص کا غلبہ ہو۔ لیکن اظہار حق کرنا، حقیقت کی ترویج کرنا، مطالب حقہ کا اثبات کرنا اور اس کی حمایت کرنا، یہ سب چیزیں یا تو عصبیت نہیں ہیں، اور اگر عصبیت ہیں تو قابل مذمت نہیں ہیں۔ اس کا معیار اغراض و مقاصد کے فرق پر ہے۔ اگر نفس و شیطان کی مدخلیت ہے تو مذموم ہے، اور اگر حق و رحمان کی مدخلیت ہے تو مذموم نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے، انسان اپنے سے وابستہ لوگوں اور تعلق رکھنے والوں کی جو حمایت کرتا ہے اور ان کا جو دفاع کرتا ہے، اگر اس کا مقصد صرف اظہار حق اور باطل کو فنا کرنا ہے تو یہ عصبیت ممدوح ہے اور حق و حقیقت کی حمایت ہے، اور بہترین صفات کمال انسانی ہے اور سیرت انبیاء و اولیاء ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جدھر حق ہو اس کی حمایت کرتا ہو، چاہے حق والا آدمی اس سے وابستہ بھی نہ ہو، بلکہ چاہے اس کا دشمن ہو، ایسا شخص حقیقت کی حمایت کرنے والا ہے اور فضیلت کے طرفداروں میں سے ہے۔ مدینہ فاضلہ کے حمایت کرنے والوں میں ہے، معاشرے کا ایک اچھا ممبر ہے اور معاشرے کی برائیوں کا اصلاح کرنے والا ہے۔ لیکن اگر اس کی نفسانیت اور اس کی قومیت اس کو اس بات پر آمادہ کرتی کہ اگر اپنے رشتہ داروں یا وابستگان میں سے ہے، تب تو چاہے وہ لوگ باطل پر ہوں پھر بھی ان کا ساتھ دیتا ہے اور ان کی حمایت کرتا ہے، تو اس شخص کے اندر ملکہ خبیثیہ ہے، جاہلی عصبیت ہے، فاسد معاشرے کا ممبر ہے، اخلاق صالحہ کو فاسد کرنے والا ہے، اور اس کا شمار جاہلیت والے عربوں میں سے ہے۔ جاہلی عرب سے مراد وہ بادیہ نشین عرب ہے جو اسلام سے پہلے تھے، جب تاریکی و جہالت و نادانی کا دورہ تھا۔ ان لوگوں میں عصبیت بہت زیادہ تھی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ مطلق عرب میں دوسرے لوگوں کی بنسبت تعصب کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ بس اس خبیث صفت سے وہ لوگ مستثنیٰ تھے جنہوں نے نور ہدایت سے ہدایت حاصل کر لی تھی۔
چنانچہ حدیث شریف میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند عالم 6 گروہوں کو 6 چیزوں پر عذاب کرے گا۔ نمبر 1 عربوں کو عصبیت پر، نمبر 2 زمینداروں کو تکبر پر، نمبر 3 امیروں کو ظلم و ستم پر، نمبر 4 فقہا کو حسد پر، نمبر 5 تاجروں کو خیانت پر، نمبر 6 دیہاتیوں کو نادانی پر۔ پہلی فصل عصبیت کے مفاسد۔ اہل بیت کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ عصبیت ایک مہلک و سبب سوء عاقبت و خروج از ایمان ہے اور شیطان کے برے اخلاق میں سے ہے۔ کافی میں صحیح سند کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص تعصب کرتا ہے یا اس کے لیے تعصب کیا جاتا ہے، اس کے گلے سے ایمان کی رسی کھول دی جاتی ہے، یعنی وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے تعصب کیا جاتا ہے وہ بھی تعصب کرنے والے کے عمل پر چونکہ راضی رہتا ہے، لہٰذا اس کی جزا میں بھی شریک ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں جو شخص کسی قوم کے فعل پر راضی رہتا ہے وہ بھی اسی قوم میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اگر راضی نہ ہو بلکہ اس سے متنفر ہو تو پھر اس قوم کے ساتھ شریک ہونے میں حدیث کا مفہوم شامل نہیں ہے۔ جو تعصب برتے گا خدا اس کے سر پر آگ لپیٹ دے گا۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، بہشت میں جناب حمزہ بن عبد المطلب کے علاوہ کوئی عصبیت داخل نہیں ہوئی کہ جب آپ نے رسول خدا کے لیے عصبیت برتی تھی۔ جناب حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ کئی طریقوں سے منقول ہے جو ہمارے مقصد سے خارج ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان جو نور الہی ہے اور خداوند عالم کی وہ غیبی خلت ہے جو اس نے اپنے خاص بندوں مخلصین نے بارگاہ مخصوصان محفل انس کو مرحمت فرمایا ہے۔ ایسی خصلت کے منافی ہے جو حق و حقیقت کو پامال کرتی ہو، اس راستی و درستی کو زیر پائے جہل و نادانی رگڑتی ہو۔ یاد رکھیے، اگر دل کے آئینے میں خود خواہی، اقربہ پرستی، جاہلیت کی بے موقع عصبیت کا زنگ لگ جائے تو اس میں نور ایمان کا جلوہ نہیں دکھائی دے گا، اور وہ پروردگار کی خلوت گاہ خاص نہیں ہو سکتا۔ صرف اسی شخص کا دل جلوہ گاہ ایمان و معرفت ہو سکتا ہے، اور اسی شخص کی گردن میں حبل متین اور ایمان کی مضبوط رسی ہو سکتی ہے، اور وہی شخص حقائق و معارف کا گرو ہو سکتا ہے جو قواعد دینی کا پابند، قوانین عقلی کا اسیر، عقل و شرع کے ساتھ حرکت کرنے والا ہو، عادتوں اور خلق بیجاز مانو ساتے وجود اس کو ڈرا نہ سکیں اور صراط مستقیم سے بھٹکا نہ سکیں۔ اسی شخص کو اسلام و ایمان کا دعویٰ کرنا زیب دیتا ہے جو حقیقتوں کو تسلیم کرتا ہو، حقیقتوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہو، اپنے مقاصد کو چاہے وہ کتنی بلند و برتر ہوں اپنے ولی نعمت کے مقاصد میں فنا کر دیتا ہو، اپنے ارادے کو مولائے حقیقی کے ارادے پر فدا کر دیتا ہو۔ ایسا شخص جاہلی عصبیت سے بھی بری ہو سکتا ہے اور قلبی طور سے حقائق کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ جہالت و عصبیت کے دبیز پردے اس کی آنکھوں کے حجاب نہیں بن سکتے۔ وہ اظہار حقیقت اور اعلائے کلمہ حق کے لیے اپنے تمام تعلقات اور رابطے کو زیر پاک رکھ سکتا ہو اور اپنے ولی نعمت کی بارگاہ میں تمام عادتوں اور قرابتوں کو قربان کر سکتا ہو، اور اگر اسلامی و جاہلی عصبیت میں ٹکراؤ ہو جائے تو اسلامی عصبیت و حق خواہی کو مقدم کرنے کی جرت رکھتا ہو۔ حقائق کی معرفت رکھنے والا انسان اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ تمام تعصبات و ارتباط و تعلقات ایک عارضی اور زائل ہونے والی چیز ہیں۔ صرف خالق و مخلوق کے درمیان کا رابطہ اور اس سلسلے میں تعصب ایک ذاتی اور غیر قابل زوال ہے، اور یہی عبد و معبود کا تعلق تمام ارتباطات سے محکم اور تمام حسب و نسب سے بالاتر ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حسب و نسب کے علاوہ قیامت میں سارے حسب و نسب منقطع ہو جائیں گے۔ متن حدیث اس طرح ہے۔ یہ بات مخفی نہیں کہ حضرت کا حسب و نسب روحانی اور باقی ہے اور تمام جاہلی عصبیتوں سے دور ہے۔ حضور کے روحانی حسب و نسب کا ظہور اس عالم میں بیشتر اور اس کا کمال بہت زیادہ واضح ہوگا، مگر یہ جسمانی ملکی ارتباط جو بشری عادتوں کی بنا پر ہوتے ہیں وہ ذرا سی چیز پر منقطع ہو جایا کرتے ہیں۔ دوسری دنیا میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی
ارتباط نظام ملکوتی الہی کے تحت ہو اور میزان قواعد شرعی و عقلی کے زیر سایہ ہو تو پھر اس کے لیے بھی انقطاع اور انفصام کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری فصل عصبیت کی ملکوتی صورت۔ بعض گزشتہ حدیثوں کی شرح کرتے ہوئے یہ بات گزر چکی ہے کہ برزخی اور قیامتی ملکوتی صورتوں کا معیار ان کے ملکات اور ان کی قوت و وصف کے مطابق ہوگا، اور وہی عالم قیامت حکومت نفس کے ظہور کی جگہ ہوگی، اور ملک بدن وہاں پر نفس کی نافرمانی نہیں کر سکے گا۔ اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ہو سکتا ہے اس عالم میں انسان کسی حیوان یا شیطان کی صورت میں محشور ہو، اور یہ حدیث جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی عصبیت ہوگی، خدا اس کو اعراب جاہلیت کی صورت میں اٹھائے گا، بھی اس ذکر شدہ مطلب کی طرف اشارہ ہو سکتی ہے۔ جو شخص اس خبیث صفت تعصب کے ساتھ دنیا سے جائے گا، شاید وہ اپنے کو ایسے اعراب جاہلیت کی صورت میں دیکھے گا جس کا نہ وحدانیت خدا پر عقیدہ ہو، نہ رسالت و نبوت کا معتقد ہو، بلکہ ان لوگوں کی جو بھی صورت ہو اپنے کو اسی صورت پر محشور پائے گا، اور اس کو یہ بھی احساس نہ ہوگا کہ دنیا میں وہ عقائد حق کا اظہار کرتا تھا اور امت محمد میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، اہل جہنم رسول خدا کا نام بھی بھول جائیں گے اور اپنا تعارف بھی نہ کرا سکیں گے۔ ہاں، جب ارادہ الہی ان کی نجات سے متعلق ہوگا تب ان کو نام حضرت یاد آئے گا۔ اور چونکہ یہ خلق عصبیت بعض احادیث کی بنا پر شیطان کے خواص میں سے ہے، شاید اسی لیے عرب جاہلیت اور عصبیت جاہلیت رکھنے والا انسان دونوں شیطان کی صورت پر محشور ہوں گے۔ کافی کی صحیح حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، ملائکہ کو گمان تھا کہ شیطان انہی میں سے، اور خدا جانتا تھا کہ شیطان ملائکہ میں سے نہیں ہے، لہٰذا شیطان کے دل میں جو بات تھی اس کو اس کے تعصب و عصبیت کے ذریعے اگلوا لی، اور شیطان نے اظہار کرتے ہوئے کہہ ہی دیا، مجھ کو تو نے آتش سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ بس میرے عزیز، یہ بات سمجھ لو کہ تعصب شیطان کی صفت ہے، اور اس کا مغالطہ اور باطل قیاس اسی حجاب تعصب کی بنا پر تھا۔ یہ تعصب ایسا حجاب ہے جو تمام حقائق کو ختم کر دیتا ہے، بلکہ تمام رذائل کو محاسن کی صورت میں پیش کرتا ہے اور دوسروں کے تمام محاسن کو عیب بنا کر ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ انسان جب تمام چیزوں کو غیر واقعی صورت میں پیش کرے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ عصبیت خود ایک ایسی خبیث صفت ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، لیکن خود اس کی وجہ سے اتنے نفسانی رذائل اور اعمال و اخلاقی مفاسد پیدا ہوتے ہیں کہ ان کا ذکر بھی موجب ملال ہے۔ اس لیے جو عقل مند انسان اس خبیث صفت کے مفاسد کو سمجھ لے اور صادق و مصدق رسول اکرم اور ان کے اہل بیت گرامی کی بات مانتا ہو کہ یہ صفت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور جہنم رسید کر دیتی ہے، اس کو اس کا علاج کرنا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تعصب ہے تو اپنے کو اس سے پاک کر لینا چاہیے، تاکہ اس دنیا سے عالم آخرت کی طرف جاتے ہوئے پاک و پاکیزہ ہو اور صاف و شفاف نفس کے ساتھ جائے۔ مگر یہ بھی سمجھ لے کہ وقت بہت کم ہے، کیونکہ معلوم نہیں موت کب آ جائے۔ اے لکھنے والے کے نفس خبیث ہو سکتا ہے لکھتے ہی وقت موت آ جائے اور تجھ کو ان تمام اخلاقی رذائل کے ساتھ اسی وقت اس عالم کی طرف منتقل کر دے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوا کرتی۔ پس اے عزیز، اے اس مؤلف کی کتاب کے مطالعہ کرنے والے، عبرت حاصل کر اس مؤلف کی حالت سے جو اس وقت منو مٹی کے نیچے دبا ہوا دوسرے عالم میں اپنے برے اعمال اور برے اخلاق کی پاداش میں گرفتار ہے۔ جب فرصت کا زمانہ تھا تو اس نے ہوا و ہوس اور بطالت میں اس سرمایہ الہی کو ضائع و برباد کر دیا۔ تم بھی متوجہ رہو، ایک دن ہماری طرح تم کو بھی برباد ہونا ہے، مگر تم خود نہیں جانتے وہ کون سا دن ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہی دن ہو جب تم اس کتاب کے پڑھنے میں مشغول ہو۔ اگر تم نے لی تو لال سے کام لیا تو فرصت گنوا دو گے۔ اے برادران امور میں دیری نہ کرو، یہ امور دیر کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ نامعلوم کتنے صحیح و سالم آدمی ناگہانی موتوں کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسے اور نہ جانے ان کا انجام کیا ہوا، اس لیے فرصت کو ہاتھ سے جانے نہ دو اور ایک ایک سانس کو غنیمت سمجھو، کیونکہ کام بہت اہم ہے اور سفر بہت خطرناک ہے۔ اگر تمہارا ہاتھ اس عالم سے
جو مزرعہ آخرت ہے کوتا ہو گیا تو پھر سمجھ لو گے کام ہاتھ سے نکل گیا، اور پھر تم نہ اپنے نفس کی اصلاح کر سکو گے اور نہ ذلت و اسرت و حیرت و عذاب کے علاوہ کچھ نتیجہ تم کو ملے گا۔ اولیاء خدا کو ایک منٹ بھی سکون نہیں تھا، اس پرخطر سفر کے بارے میں ہمیشہ فکر کرتے رہتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو معصوم تھے، ان کے حالات حیرت انگیز ہیں۔ حضرت علی کے نالہ شب کتنے متحر کن تھے، حالانکہ آپ ولی مطلق تھے۔ نہ معلوم ہم کو کیا ہو گیا کہ ہم اس سے غافل ہیں۔ آخر شیطان کے علاوہ کون ہے جس نے ہم کو اطمینان دلا رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم آج کا کام کل پر ٹال دیتے ہیں؟ اور شیطان کی تو دلی خواہش ہے کہ اپنے اصحاب و انصار کی تعداد میں اضافہ کرے اور ہم کو اپنے اخلاق میں ڈھال کے اپنے ماننے والوں کے گروہ میں محشور کرے۔ شیطان ملعون ہمیشہ امور آخرت کو ہماری نظروں میں سہل و آسان کر کے پیش کرتا ہے اور ہم کو رحمت خدا اور شفاعت شافعین کے وعدے کا سہارا دے کر خدا کی یاد اور اس کی اطاعت سے غافل کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس، یہ جھوٹی اشتہا ہے اور اس ملعون کا دام مکر و حیلہ ہے۔ ابھی تو رحمت خدا نے تیرا احاطہ کر رکھا ہے، ابھی تو تم رحمت و صحت و سلامتی، زندگی و امن و ہدایت و عقل و فرصت اور اصلاح نفس کی رہنمائی میں ہزاروں مختلف رحمتوں کے خدائی سمندر میں غوطہ زن ہو، مگر پھر بھی ان چیزوں سے استفادہ کر کے خدا کی اطاعت کے بجائے شیطان کی اطاعت کرتے ہو۔ اگر تم نے اس دنیا میں ان رحمتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا تو آخرت میں بھی خدا کی بے پناہ رحمتوں سے بے بہرہ ہی رہو گے اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے محروم رہو گے۔ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا جلوہ اس دنیا میں ان کی ہدایت ہے اور اس عالم باطن میں شفاعت کی ہدایت ہے۔ اگر تم نے ہدایت سے فائدہ نہ اٹھایا تو شفاعت سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکو گے۔ جتنی ہدایت حاصل کرو گے اتنی شفاعت نصیب ہوگی۔ رسول خدا کی شفاعت رحمت حق مطلق کی طرح ہے، جس میں قبولیت کی صلاحیت ہوگی وہی فائدہ اٹھا سکے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ شیطان نے اپنی حیل و بہانوں سے تمہارے ہاتھ سے ایمان اچک لیا تو پھر تم میں نہ قابلیت رحمت رہے گی اور نہ ہی شفاعت نصیب ہو سکے گی۔ جی ہاں، رحمت حق تو دونوں عالم میں بھری ہے۔ اگر تم واقعی طالب رحمت ہو تو اس دنیا کی پے در پے رحمتوں سے جو دوسری دنیاؤں کے لیے رحمت کی بیج بھی ہے، کیوں استفادہ نہیں کرتے ہو؟ تمام اولیاء و انبیاء خدا نے تجھ کو خواہان نعمت کی طرح بلایا، سبوں نے مہمان خانہ الہی کی طرف دعوت دی، مگر تم نے اس کو قبول نہ کیا۔ ایک وسوسہ خناسی اور ایک شبہ شیطانی کی بنا پر تم نے سب سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ تم نے تو کتاب خدا کے محکمات، اولیاء و انبیاء کے احادیث متواترات، عقلاء اور حکماء کے براہین قطعیہ کو شیطانی خطرات، نفسانی خواہشات پر قربان کر دیا۔ اس غفلت اور اندھے پن و بہرے پن و جہالت پر میرے اور تمہارے اوپر وائے ہو۔ تیسری فصل، اہل علم کا تعصب۔ جاہلی عصبیت میں سے ایک عصبیت ایسے مطالب علمیہ پر ضد کرنا، اپنی یا اپنے استاد یا اپنے شیخ کی ہدایت پر اڑے رہنا بھی ہے، جو کسی احقاق حق یا ابطال کے لیے بھی نہ ہو۔ ظاہر ہے اس قسم کی عصبیت بعض اعتبار سے بری اور بعض دیگر اعتبار سے بمقابلہ دیگر اسباب زیادہ ہی ناروا ہے۔ اسباب جہاد تعصب یہ ہو سکتے ہیں: نمبر 1، متصف کے اعتبار سے بری بات ہے، مثلا اہل علم جو بنی نوع بشر کے مربی اور شجرہ نبوت و ولایت کی شاخ ہیں، امور کی برائیوں پر مطلع ہیں، اخلاق فاسدہ کے انجام سے باخبر ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی عصبیت جاہلیت رکھتا ہو اور شیطانی صفات رذیلہ سے متصف ہو تو اس پر سب سے زیادہ حجت تمام ہوگی اور سب سے زیادہ اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔ ذرا سوچیے، کیا جو شخص اپنے کو لوگوں کے لیے چراغ ہدایت، محفل انس کی شمع، راہ سعادت کا رہنما، صراط آخرت کا رہبر کہلاتا ہو، اگر وہ خدا نخواستہ اپنے قول پر عامل نہ ہو، اس کا ظاہر اس کے باطن کے مخالف ہو، اہل ریا و نفاق و علماء سوء اور عالم بلا عمل میں اس کا شمار ہو، تو کیا اس کی سزا بہت بڑی اور اس کا عذاب سب سے زیادہ نہ ہوگا؟ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کی مثال بیان کی ہے جن لوگوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا، ان کی بہت بری مثال ہے، اور خدا ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔
اس لیے اہل علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان مقامات کا احترام کریں اور اپنے کو ان مفاسد سے بالکل پاک کریں، تاکہ وہ اپنی اصلاح کے ساتھ معاشرے کی بھی اصلاح کر سکیں اور ان کا واعظ اثر انداز ہو، ان کی نصیحت دلوں میں بیٹھ جائے۔ یاد رکھو، عالم اگر فاسد ہو جائے تو پوری امت فاسد ہو جاتی ہے، اور جو فساد دوسرے فسادات کا مادہ بنے اور جو غلطی دوسری غلطیوں کو جنم دے، وہ ولی نعمت کی بارگاہ میں غیر متعدی اور جزئی فساد سے کہیں زیادہ بزرگ و بالا ہے۔ نمبر 2، اہل علم کے اندر اس تعصب کی ایک قباحت خود علم کی وجہ سے بھی ہے، کیونکہ یہ تعصب علم کے ساتھ خیانت کرنا اور علم کی حق ناشناسی ہے۔ جو شخص اس عظیم امانت کے بوجھ کو اٹھائے اور اس خلت کو پہنے، اس کو تو اس کی حرمت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور صحیح و سلامت اس کے مالک کے سپرد کر دینا چاہیے، اور اگر کہیں تعصب جاہلی کر بیٹھے تب تو اس نے خیانت کے ساتھ ظلم و تعدی کا بھی ارتکاب کیا، اور یہ خود ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ نمبر 3، اس تعصب کی ایک قباحت مد مقابل کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ علمی مباحث میں مد مقابل بھی اہل علم ہی ہوا کرتا ہے، اور وہ بھی ایک الہی امانت ہے، اس کا احترام واجب ہے، اس کی بے احترامی حرمات الہی کی بے احترامی ہے اور بہت بڑی ہلاکت ہے، اور یہی بے موقع عصبیت کبھی انسان کو اہل علم کی بے حرمتی پر آمادہ کر دیتی ہے، اور علمی مباحثے میں دونوں طرف یہ خطرہ موجود رہتا ہے۔ میں اس عظیم گناہ سے خداوند عالم کی پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 4، عصبیت کی ایک قباحت و برائی متصب کی طرف سے بھی ہوا کرتی ہے، جو انسان کا استاد اور شیخ ہوا کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ استاد کی بے حرمتی موجب عقوق ہوا کرتی ہے، کیونکہ مشائخ اعظام اور اساتین کرام خدا ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھ کے حق کی طرفداری اور باطل سے گریز کی طرف مائل رہتے ہیں، اور اس شخص پر بہت غصہ کرتے ہیں جو جاہلی عصبیت کی بنا پر حق کشی کرے یا باطل کی ترویج کرے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ حقوق روحانی حقوق جسمانی سے کہیں زیادہ بالا تر ہے، جس طرح روحانی ولادت کا حق جسمانی ولادت کے حق سے کہیں زیادہ عظیم و بالا تر ہوتا ہے۔ لہٰذا تمام اہل علم خدا ان کی عظمت و شرف میں اضافہ کرے پر واجب و لازم ہے کہ اپنے کو اخلاقی و اعمالی مفاسد سے بالکل مبرہ رکھیں، اور اعمال حسنہ و اخلاق کریمانہ کے لباس سے ہمیشہ اپنے کو مزین رکھیں۔ اپنے کو اس عظیم منصب سے ہرگز جدا نہ کریں جو خداوند عالم نے ان کو مرحمت فرمایا ہے، کیونکہ ایسا کرنے پر جو گھاٹا ہوگا اس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ والسلام۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 9، نفاق صفحہ نمبر 207، قولی اور عملی نفاق صفحہ نمبر 208، نفس انسان میں نفاق کا اثر صفحہ نمبر 208، فصل اول نفاق کے مراتب صفحہ نمبر 208، جوہر نفاق میں شدت و ضعف کے اعتبار سے مراتب صفحہ نمبر 209، متعلق کے اعتبار سے نفاق کی تقسیم صفحہ نمبر 209، فصل دوم نفاق کی ملکوتی صورت صفحہ نمبر 210، جو کام نفاق کے حکم میں ہیں صفحہ نمبر 211، فصل سوم نفاق کا علاج صفحہ نمبر 211، علمی علاج صفحہ نمبر 212، عملی علاج صفحہ نمبر 212، فصل چہارم خدا سے نفاق صفحہ نمبر 213، مدعی گروہوں سے خطاب صفحہ نمبر 213۔ نویں حدیث، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو مسلمان سے دو منہ اور دو زبان کے ساتھ ملاقات کرے وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ مسلمانوں سے دو روی کے ساتھ ملاقات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ظاہری حالت اور ظاہری صورت کو اپنی باطنی قلبی حالت کے برخلاف پیش کرے۔ مثلاً ظاہر میں یہ اظہار کرے کہ میں تمہارا دوست اور محب ہوں، تم سے خلوص رکھتا ہوں، لیکن دل میں اور باطن میں اس کے بالکل برخلاف ہو۔ جن لوگوں کے سامنے اظہار دوستی و محبت کرے، انہی لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرے۔ اسی طرح دو زبانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بھی ملاقات کرے اس کی مدح و تعریف کرے یا دوستی و چاپلوسی کا اظہار کرے، لیکن اس کے پس پشت اس کی تکذیب کرے، اس کو جھٹلائے، اس کی غیبت کرے۔ اس تغیر کے اعتبار سے پہلی صفت دو روئی عملی
نفاق ہے اور دوسری صفت دو زبانی قولی نفاق ہے۔ ہو سکتا ہے حدیث کا مطلب نفاق کے بری صفت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو، اور چونکہ یہ دونوں صفتیں منافقین کی بہت ہی واضح اور مخصوص صفات میں سے ہیں، اس لیے صرف انہی دونوں دو روید اور دو زبانی کا ذکر کیا گیا، اور نفاق جو نفسانی رذیلہ اور خبیثہ ملکہ ہے، اس کے اثار میں سے اور اس کے مراتب و درجات ہیں، جن کو ہم انشاءاللہ چند فصلوں کے ضمن میں مراتب کے ذکر کے ساتھ ان کی مفاسد اور طریقہ علاج کا بھی ذکر اپنے مقدور بھر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی فصل، نفاق کے مراتب۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ دیگر اوصاف اور ملکات شریفہ اور خبیثہ کی طرح نفاق کی بھی شدت و ضعف کے اعتبار سے درجات و مراتب ہیں، اور جس سے بری صفت کا انسان علاج نہ کرے بلکہ اس کی پیروی کرے تو اس بری صفت میں شدت پیدا ہوتی جائے گی۔ اسی طرح یہ بھی نفاق ہے، اور برائیوں کی شدت کے مراتب اسی طرح غیر متناہی ہیں جس طرح خوبیوں کی شدت کے مراتب غیر متناہی ہیں۔ انسان اگر نفس امارہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دے اور اس کے فساد کی طرف ذاتی میلان اور نفسانی نامناسب چیزیں اور شیطان کی مدد و خناس کے وسوسے کے ساتھ خود بھی فساد کی طرف مائل ہو جائے تو پھر دونوں کی برائیاں روز بروز شدید اور زیادہ ہوتی جائیں گی، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ وہ رذیل صفت جس کی اس نے پیروی کی تھی نفس کی صورت جوہری اور فصل اخیر بن جاتی ہے، اور پھر اس کے ظاہر و باطن کی تمام مملکت اس کے زیر فرمان ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ رذیل صفت نفاق کی طرح شیطانی صفت ہوتی ہے، یعنی اس ملعون کی مخصوص صفت ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن نے خبر دی۔ شیطان نے آدم و حوا کے لیے قسم کھائی کہ میں آپ دونوں کو نصیحت کرنے والوں میں ہوں، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ تھا، تو پھر نفس کی پوری مملکت شیطان کے تابع ہو جاتی ہے، اور نفس کی آخری صورت اور ذات کا باطن اور اس کا جوہر سبھی شیطان کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور اس دنیا میں انسانی صورت میں زندگی بسر کرنے کے باوجود بھی اس دنیا میں اس کی ظاہری صورت شیطان کی سی ہو جائے گی۔ اس لیے اگر انسان نے صفت کی روک تھام نہ کی اور نفس کو آزاد چھوڑ دیا تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ لگام توڑا کے اپنی پوری ہمت اور تمام ارادے کو اسی بری صفت کے لیے مخصوص کر دے گا، اور پھر جس سے ملے گا نفاق سے ملے گا، جس سے ربط و ضبط رکھے گا نفاق کے ساتھ رکھے گا، اس کی نظر میں شخصی منفیت، خود خواہی اور خود پرستی کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ وہ صداقت، خلوص، ہمت، مردانگی، ساری ہی چیزوں کو اپنے پیروں کے نیچے رونڈ دے گا۔ اس کی حرکات و سکنات و تمام امور میں دو رنگی کا اثر ہوگا، اور کسی بھی فساد، قباحت و وقاحت، بے شرمی سے پرہیز نہ کرے گا، اور ایسا شخص بشریت و انسانیت سے دور شیطانوں کے ساتھ میشور ہوتا ہے۔ ابھی تک جو کچھ عرض کیا گیا یہ خود جوہر نفاق میں شدت و ضعف کے اعتبار سے تھا۔ اب یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ نفاق جن چیزوں سے تعلق رکھتا ہے اس کے اعتبار سے بھی اس کے درجات میں تفاوت پایا جاتا ہے، کیونکہ کبھی تو نفاق دین خدا کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی نیک ملکات میں پایا جاتا ہے اور اخلاقی فضائل میں بھی پایا جاتا ہے، کبھی اعمال صالحہ میں نفاق پایا جاتا ہے اور مناسک الہیہ میں بھی نفاق پایا جاتا ہے، کبھی عادی امور میں، کبھی عرفی متعارفات میں نفاق پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی انسان رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کے ساتھ نفاق برتتا ہے، کبھی اولیاء، علماء، مومنین کے ساتھ نفاق برتتا ہے، کبھی مسلمانوں کے ساتھ، کبھی غیر مسلموں یعنی بندگان الہی کے ساتھ نفاق برتتا جاتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ سب برائی، بے حیائی، قباحت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اگرچہ اصل خباثت و برائی میں سبھی شریک ہیں اور سبھی ایک خبیث درخت کے پھول پتے ہیں۔ دوسری فصل، نفاق ایک ایسی بری صفت ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی اپنے آپ کو اس سے متصرف ہونا پسند نہیں کرتا ہے۔ نفاق معاشرہ انسانیت سے خارج ہوتا ہے، بلکہ کسی بھی حیوان کے مشابہ نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہم چشموں اور امثال و اقران میں رسوا و ذلیل ہوتا ہے، اور آخرت میں دردناک عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، جیسا کہ خود حدیث شریف میں آیا ہے کہ عالم آخرت میں منافق کی یہ حالت ہوگی کہ دو آتشین زبانوں کے ساتھ میشور ہوگا، مخلوق خدا کے سامنے ذلیل و رسوا ہوگا، انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین کی موجودگی میں سرفگندہ اور ذلیل ہوگا، اور اسی روایت سے شدت عذاب کا بھی استفادہ ہوتا ہے۔
اس لیے اگر جوہر بدن جوہر آتش ہو گیا تو الم و تکلیف کا احساس شدید تر ہو جائے گا۔ میں خدا کی شدت سے پناہ مانگتا ہوں۔ دوسری حدیث میں حضرت رسول خدا سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا منافق قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے پیچھے ایک زبان آتش کی اور ایک زبان آتش کی اس کے آگے ہوگی اور اس کے پورے جسم میں آگ لگی ہوگی، اور پھر یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو منافق تھا۔ اس کے دنیا میں 2 چہرے اور 2 زبانیں تھیں، اور روز قیامت اسی ذریعے سے مشہور ہوگا، اور اس پر ذیل کی آیت شریفہ دلالت کرتی ہے۔ اور جن چیزوں کے قائم کرنے کا خدا نے حکم دیا اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، انہی کے لیے لعنت ہے اور برا گھر جہنم ہے۔ نفاق بہت سے ایسے مہالک و مفاسد کی جڑ ہے جو انسان کی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، جیسے فتنہ برپا کرنا، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، مومن کو اذیت کرنا، مومن کو گالی دینا، ہت کے حرمت کرنا، مومن کے راز کو فاش کرنا وغیرہ کے انہی سے ہر ایک انسان کی ہلاکت کے لیے ایک مستقل سبب ہے۔ یہ سب بری چیزیں نفاق سے پیدا ہوتی ہیں۔ فتنے کے سلسلے میں قرآن کا ارشاد ہے، فتنہ قتل نفس سے زیادہ شدید ہے۔ چغل خوری کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا چغل خوروں کے لیے بہشت حرام ہے، جن کا مقصد چغل خوری کے لیے آنا جانا ہے۔ غیبت کے لیے رسول خدا کا ارشاد ہے غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ اسی طرح دوسری چیزوں کے لیے آیات و احادیث وارد ہوئی ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نفاق کے ذیل میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں، کنایات، اشارات، زبان سے کچھ لوگوں کی برائی بیان کرنا، آنکھوں اشاروں سے برائی بیان کرنا، یعنی آنکھ مارنا، کسی کو بدنام کرنا وغیرہ، یہ سب چیزیں لوگوں سے متعلق ہوتی ہیں، بے معنی کہ ان کے سامنے اظہار دوستی کرنا اور پس پشت برائی کرنا۔ انسان کو اپنے حال، اعمال، طور طریقوں سے بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ نفس کی مکاریاں اور شیطان کے مکر و فریب ہی دقیق ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ اس سے بچ پاتے ہیں۔ ممکن ہے انسان ایک بے موقع اشارہ یا ایک بے جا کنایہ سے اہل نفاق میں شمار ہونے لگے، اور پھر شاید آخری عمر تک اس خبیث رذیلت میں گرفتار رہے اور اس کے باوجود اپنے کو صحیح و سالم، پاک و پاکیزہ سمجھتا رہے۔ لہٰذا انسان کو ایک دلسوز حکیم حاذق کی ضرورت کی طرح اور شفیق اور اپنے اعمال و اطوار اور نفس کے حالات پر مطلع تیماردار کی طرح اپنی دیکھ بھال رکھنی چاہیے، اور کسی وقت بھولے سے بھی اس نگرانی میں کوتاہی نہ کرے، اور یہ سمجھ لے کہ قلبی امراض سے زیادہ کوئی بھی مرض مخفی و مستور نہیں ہوتا، اور نہ اس سے زیادہ ہلاک کرنے والا ہوتا ہے، اور خود انسان سے زیادہ شفیق و دلسوز اپنے بارے میں کوئی بھی تیماردار نہیں ہوا کرتا۔